زیادہ اللہ کی مخلوق میں کیا کوئی ہمارا بھلا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ ہماری ماں بھی اتنا ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتی جتنا مصطفیٰ جان رحمت بھلا چاہتے ہیں. ہمارے بابا ہمارا اتنا بھلا نہیں چاہ سکتے جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا بھلا چاہتے ہیں. یاد رکھنا، ہمارا استاد ہو، ہمارا پیر ہو، ہمارا بھائی ہو، ہماری بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، کوئی ہمارا اتنا بھلا نہیں چاہ سکتا جتنا آمنہ کے لال نے بھلا چاہا ہے. اندازہ تو کریں، ہم پیدا ہو چکے، پیدا ہونے کے بعد بھی پوچھو اپنی ماؤں سے، پوچھو اپنے بابا سے، پوچھو اپنے بھائیوں سے، پوچھو اپنے رشتہ داروں سے، کیا کوئی ہے جس نے ہاتھ اٹھا کر پوری رات ہمارے لیے دعائیں کی ہے؟ واللہ اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے. ارے انسان پوری رات اپنے لیے دعا نہیں کرتا تو پوری رات کسی اور کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے؟ بلکہ جو راتیں دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس رات میں بھی انسان پوری رات دعا نہیں کرتا. شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عرفہ ہے، شب عید الفطر ہے، یہ ساری راتیں ہیں، لیکن انسان پوری رات اپنے لیے دعا نہیں کرتا تو کسی اور کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں، ہم امت محمدیہ ہو کر کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آمنہ کے لال ہمارے لیے پوری رات دعائیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ. جن کی دعاؤں کو رد ہونے کے حوالے سے خطرات ہیں وہ دعا نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. جس کی دعا رد ہو سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، جس کی دعا رد کی جا سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، بلکہ جانے دعا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں. جن کی دعا کا عالم یہ ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. ہمارے نبی کی دعا کی شان یہ ہے جس کے لیے اجابت جھک کر گلے سے جسے لگا. ہمارے آقا نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا مقدر جگانے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کی، ہماری تقدیر سنوارنے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کی. اندازہ تو کریں، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. حضور کی دعا کے بعد پھر ہمیں کس کی دعا کی محتاجی ہے؟ جان عبادت ہمارے لیے مانگ چکے، جان دعا نے ہمارے لیے دعا کر لی. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے حضور کی دعا کی شان کیا ہے. حضرت آدم اگر نام محمد لے لیں، یا رسول اللہ، 200 سال تک حضرت آدم دعا کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا. نام محمد زبان پر آیا تو دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر دیا. جس کا نام آنے پر دعا قبول ہوتی ہو، جس کا نام آنے پر دعا قبول ہوتی ہو، جب وہ جانے دعا خود دعا کرے تو پھر دعا کی معراج کا عالم کیا ہوتا ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے لیے کبھی مغفرت مانگ رہے ہیں، کبھی نصیبے کی بلندی مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کر رہے ہیں، جنت طلب کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، اتنی خیر خواہ ذات، اتنا بھلا چاہنے والی ذات جو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، ہم ان کا در چھوڑ کر کئی اور بھلائی ڈھونڈنے نکلے، نہیں ملے گی. اس لیے کہ ہم بھلائی ڈھونڈنے کے لیے گناہوں کے اڈوں کی طرف نکلے، اور جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں سکون نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں قرار نہیں، جہاں گناہ ہے وہاں اطمینان نہیں ہے. اس لیے کہ اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو
یا بڑے سے بڑا گناہ کرو حضور کا دل دکھتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اگر راستے پر بیٹھنے والے بھکاری کا کوئی دل دکھائے, آپ غور فرمائیں, جس بھکاری کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے, اگر اس کا کوئی دل دکھا دے تو بندہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. کسی بھکاری بھیک مانگنے والے کا کوئی دل دکھائے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آ گئے. تاریخ پڑھنے, بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج کیوں لوٹے؟ کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کی جو الٹی گنتی شروع ہوتی ہے, کسی بھی انسان کی ترقی جب تنزلی میں تبدیل ہوتی ہے, کسی بھی انسان کی عزت جب ذلت میں بدلتی ہے, تو اس کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کا دل دکھایا. اللہ کے نزدیک دل دکھانے سے کوئی بڑا جرم نہیں ہے, کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, راستے پر بھیک مانگنے والے بھکاری کا اگر دل دکھا دیں تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آ گئے, بڑے بڑے عزت دار ذلیل ہو گئے. مسلمانوں, کبھی غور بھی کیا گناہ کرنے سے پہلے؟ ابھی میں گناہ کے حوالے سے جنت اور جہنم کا ذکر نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, کبھی غور بھی کیا کسی کافر کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے, کسی بھکاری کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, کیا خیال ہے جس کو اللہ رب العزت نے بادشاہوں کا داتا بنا کر کے بھیجا, جس کو اللہ نے بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا, جس کو اللہ نے شہنشاہوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا, جس کو اللہ نے آقاؤں کا آقا بنا کر کے بھیجا, جس کی ذات پر آقائیت ختم ہے, جس کی ذات پر بزرگی تمام ہے, جس کی بارگاہ کے اندر اللہ اکبر عزت بھی پہنچ کر کے معزز ہو جاتی ہے, جس کی بارگاہ میں علوم کو معراج نصیب ہوتی ہے, جہاں پہنچ کر حسن بھی معراج پاتا ہے, جہاں پہنچ کر عقل بھی معراج پاتی ہے, جہاں پہنچ کر عبادت کو بھی معراج نصیب ہو جاتی ہے, اس ہستی کا دل اگر کوئی دکھائے تو پھر وہ سکون کیسے پائے؟ لوگ کہتے ہیں امت مسلمہ کا زوال کا سبب یہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے. سارے دانشوروں کی فکر سر آنکھوں پر ہے, سارے دانشوروں کی آرا سر آنکھوں پر ہے, لیکن ہم کو جو سمجھ میں آیا بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے وہ یہ. اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں گناہ کوئی بھی کرو, چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا, وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے, حضور کا دل دکھاتا ہے. مجھے بتاؤ, اب مسلمان رو رہا ہے کہ ہماری لاشیں بے گورو کفن کہیں پر تڑپ رہی ہے, اب مسلمان بے چین ہو رہا ہے, ہماری بیٹیوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے, مسلمان اب بے چین ہے, مرثیہ خواہ ہے کہ لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے, ننھے ننھے بچے یتیم ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں, ہماری بستیاں جل رہی ہے, ہماری قوم گھر کے بے گھر ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ, جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو ایک دن میں کئی 100 مرتبہ دکھائے, وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی, وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جیے گی, وہ قوم سکون کی سانس کیسے لے گی؟ قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے, دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم کی روزی میں برکت کیسے ہو؟ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے اس قوم کو عزت کیسے ملے؟ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم سکون اور اطمینان کی سانس کیسے لے؟ تو یاد رکھنا, گناہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, حضور کے دل کو اذیت پہنچتی ہے. اب بتائیں, اللہ اکبر, چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو حضور کا دل دکھتا ہے, تو جب میری قوم کا کوئی جوان زنا کرتا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب میری قوم کا کوئی جوان نشے میں دھت پڑے رہ کر کسی گٹر کے کنارے
تڑپتا ہوگا. حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب قوم کی کوئی بیٹی لوج میں اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہوتی ہوگی. اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہوگی جس وقت مسجد کے اندر کوئی امام اور مؤذن تیسرے مقتدی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوگا فجر میں کہ وہ آئے گا تو جماعت قائم ہوگی. یعنی مسجدیں اتنی سنی سنی ہوتی ہوگی تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب داڑیاں منڈا کر لوگ گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب مسلمان سود کا اور سٹے کا دھندا کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں اتار رہا ہوتا ہوگا اس وقت حضور کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہوگی. مجھے بتاؤ تو صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, طائف کی وادیوں کے پتھر, ذرا دل کے کانوں سے سننا. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں, مجھے بتاؤ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کے جسم میں نازنین کو زخمی کرتے ہیں مگر ہمارے گناہوں کے نشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زخمی کرتے ہیں, حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں, حضور کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں. آج مسلمان یہ سوچتا ہے مولانا گناہ کریں گے تو قبر میں اس کا جو عذاب ہوگا دیکھا جائے گا, محشر میں جو اس کا عذاب ہو دیکھا جائے گا. یہ غلط فہمی ہے اور سخت ترین غلط فہمی ہے. گناہ کا عذاب صرف قبر میں نہیں ہے, گناہ کا عذاب صرف میدان محشر میں نہیں ہے. اور میرے بھائیوں اگر قبر اور محشر میں بھی ہو تو بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, لیکن گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی اور دنیا سے ہی ملتی ہے. بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے ٹھوکر تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی اقوال, مسلمان کو ٹھوکر بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. اگر مسلمان کا جلتا ہوا چراغ بھی بجھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اگر ہمارے جسم پہ کبھی سستی چڑھتی ہے, سستی, تو وہ بھی گناہ کی وجہ سے. سستی کا اثر بھی گناہ کی وجہ. بزرگان دین فرماتے ہیں انسان کی آنکھ پھڑکتی ہے نا, آنکھ جو پھڑکتی گناہ کی وجہ. لوگ کہتے ہیں دائیں پھڑک رہی ہے تو یہ, اور بائیں پھڑک رہی تو وہ, یہ تمہارے قصے ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں آنکھوں کا پھڑکنا بھی, جسم کے اندر زلزلے کا پیدا ہونا بھی, حتیٰ کہ بیماریاں بھی سب گناہ کی وجہ سے. بلکہ جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے, وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے. بلکہ آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں, اگر توجہ آپ کی میری طرف ہے تو آپ میری طرف توجہ رکھیں, دائیں بائیں والوں کی طرح آپ توجہ چھوڑ دیں. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلکہ جو ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں, حدیث پاک ہے, وہ بھی گناہوں کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں, اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں, میں ہی خدا ہوں. بے شک مولا ہم گواہی دیتے لا الہ الا اللہ, تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں, اور کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے. یہ کوئی تیرا ہمسر ہی نہیں ہے, کوئی تیری مثال ہی نہیں ہے, کوئی تیری طرح ہے ہی نہیں. ارے جب کوئی تیرے محبوب کی طرح نہیں ہے تو کوئی تیری طرح کیسے ہو سکتا؟ ہمارے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جس
जी भरा करूं क्या करोड़ों जहान। या अल्लाह, जिसको तूने अपनी कुदरत का शाहकार बना के पैदा फरमाया, जब उस जैसा कोई नहीं हो सकता, जिसको तूने बनाया है, जब बनने वाले की तरह कोई नहीं हो सकता, तो बनाने वाले की तरह कोई कैसे हो सकता। हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी शान ही बेमिसाल है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूं, और अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरी फरमा बरदारी करते हो तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। फरमा बरदारी करते हो तो तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें इज्जत देता हूं, तुम्हें वकार देता हूं। और जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो फिर मैं तुम्हें दुश्मन बना लेता हूं। किसकी दुश्मनी? अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम्हें दुश्मन बना लेता हूं। दुश्मन बनाने की वजह नाफरमानी। अपने आप में डूब के सोचो, हम एक दिन में अल्लाह की फरमा बरदारी कितनी करते और नाफरमानी कितनी करते। बल्कि दूसरी हदीस में, इस हदीस में नहीं, दूसरी हदीस में, वो भी हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जो तन्हाई में गुनाह करता है गोया वो मुझे जंग का चैलेंज करता है। थोड़ा इस पे भी गौर करना। तन्हाई में गुनाह करने वाला गोया अल्लाह को जंग का चैलेंज करता है। मेरे भाई जरा सोच तो सही, मोहल्ले के गुंडों से निपटने की औकात नहीं है, मोहल्ले के कारपोरेटर से मुंह चलाने की हैसियत नहीं है, और जंग का चैलेंज किसको कर रहा है? किसको? उस कादिर और कय्यूम को जो अपनी शान यूं बयान करता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर वो फिरौन की पकड़ कर ले, दौलत पे घमंड करके अकेले में गुनाह करने वालों, जवानी पे नाश करके तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, हुस्न और जमाल पर अकड़ अकड़ कर इतरा कर खुदा को भूल कर गुनाह करने वालों, तन्हाइयों में गुनाह करके खुदा को जंग का चैलेंज करने वालों, मेरे अल्लाह की शान तो देखो। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मोहतरम भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का ये 18 से 20 मिनट का बयान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे यकीन है कि जो मुफ्ती सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने बयान किया, जो हमें तालीम दी, आप इस पर बिल्कुल अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इसी तरह के नए नए बयानात को सुनने के लिए, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से इल्म हासिल करने के लिए, दीन की बातें सीखने के लिए और उन पर समझ हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि दूसरे मुसलमान सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की वीडियो को देख करके इल्म हासिल करें और उस पर अमल करें। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने जो ये तालीम दी, इस पर अमल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इसी चैनल पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। प्यारे दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही सैयद अमीनुल क़ादरी साहब या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।